بسم الله الرحمن الرحيم. باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها. عن النواس بن سمان رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قتة عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى بن قتن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبسه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا أقدروه له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراؤه في الأرض؟ قال: كالغيث استبرته الريح فياتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ذروعا وأمده خواسر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عليهم فيصبحون مملحين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاصيب النخل، ثم يدعو رجلا ممتليا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم رضي الله تعالى عنه فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا تأتى رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى رضي الله تعالى عنه قوما قد عصمه الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى ابن مريم أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقاتلهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ما، ويحصر نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه إلى الله تعالى، فيرسل الله تعالى عليهم نغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه رضي الله عنهم إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم وتنتهم، فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى الله تعالى، فيرسل الله تعالى طيرا كعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله،
ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة ثم يقال للأرض انبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمان ويستظلون بقهفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكتفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگ و عزیزوں، بہت لمبی حدیث تھی جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پورا پڑھنا ضروری سمجھا۔ سمجھ میں تو نہیں آیا ہوگا، مجھے بھی بہت سارے الفاظ نہیں سمجھ میں آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جس زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس میں پڑھ دینا بھی موجب برکت ہے، اور آپ کا سننا بھی برکت کا سبب ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس کو پڑھ دوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قیامت کی علامات کو بیان فرمایا ہے۔ بہت ساری قیامت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بڑی بڑی علامت کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں سے اس حدیث میں صرف 3 علامت ہیں، اور بھی 2-3 علامتیں آگے بھی ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی روایت اور حدیث یہی تھی۔ آج میں نے طبیعت میں تقاضا بھی ہوا کہ رمضان میں چونکہ قرآن کا مہینہ تھا، اس لیے حدیث کا جو سلسلہ پورا سال چلتا ہے اس کو روک دیا گیا تھا مشورے سے کہ بھائی قرآن کا ذکر ہو جائے، اس کا ترجمہ ہو جائے، اس کی تشریح پیش کی جائے، لیکن اس میں چونکہ رمضان میں ماحول بیٹھنے اور سننے اور سنانے کا رہتا ہے، اس لیے وقت بھی کافی ہو جاتا تھا۔ لیکن اب جو معمول کے مطابق 25 سے 30 منٹ میں حدیث کا درس جو ختم ہو جاتا ہے ویسا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ تو جہاں سے حدیث میں نے رمضان سے پہلے چھوڑی تھی اس کے بعد آج شروع ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ قیامت تو آنی ہے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کو منہ تو دکھانا ہی ہے، چاہے زندگی کیسی بھی گزرے، لیکن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی سب ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سب زندہ ہو جائیں گے، اپنی اپنی قبر سے اٹھیں گے، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور کئی سالوں کے بعد تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ جب تک کا حال کیا ہوگا اللہ رب العزت ہی کو پتہ ہے۔ اس لیے موت کو آدمی سامنے رکھنا چاہیے، موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو جو علامتیں کو بیان فرمایا ہے اس پر دل سے ایمان لانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار قیامت کی علامت کو بیان فرمایا ہے، ان کی نشانیوں کو۔ 5 علامتوں میں جو 5 علامت ہے جس میں سے 3 کا ذکر ہوا ہے اس لمبی حدیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا، نکلے گا، اور اس میں اس پوری حدیث میں دجال ہی کا ذکر ہے تقریباً۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے جن کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور وہ آسمان پر زندہ ہے، حیات ہے، اللہ پاک ان کو آسمان ہی سے اتاریں گے،
اس میں بھی ذکر ہے. اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے. سارے مومنین اس وقت خوف میں ہوں گے، اس لیے کہ دجال نے جو ادھم مچایا ہوگا اس میں لکھا ہے. میں ترجمہ جب کروں گا اس حدیث کا، میں نے سوچا آج کی مجلس میں صرف ترجمہ ہی کر دیا جائے، اس لیے کہ عبارت کا پڑھنا حدیث کا، اس کے بعد ترجمہ بھی تفصیلی ہے، تو اسی سے بہت ساری چیزیں مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو اللہ کے رسول فرما رہے اللہ پاک ان کو آسمان سے اتاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جہاں تک پہنچے گی کافر مرتے جائیں گے، اور دجال کو قتل کریں گے، لیکن آپ کی سانس کی برکت سے وہ نمک کی طرح پگھل جائے گا. جس نے پوری دنیا میں ادھم مچایا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد پہ جب اتریں گے، ہے حدیث میں، فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام مہدی دروازہ کھولیں گے. دجال نے پورا راؤنڈ کر کے رکھا ہوگا. مسجد کو کیسا گھیر لیا جاتا ہے، دمشق کی جامع مسجد کو پورا دجال کے لشکروں نے، یہودیوں نے. دجال خود کون ہے؟ یہودی خاندان سے ہے. اس کے لشکر کا ساتھ دینے والا اور اس کا ساتھ دینے والے کون؟ یہودی ہوں گے. پورا لشکر گھیر لیے ہوں گے مسجد میں. حضرت امام مہدی بھی گھبرائے ہوں گے. اللہ پاک اسی وقت آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے. فجر کی نماز کے بعد آپ ارشاد فرمائیں گے دروازہ کھولو. جہاں دجال دیکھے گا حضرت عیسیٰ کو بھاگنا شروع کرے گا. حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کریں گے، پورے لشکر کو لے کے بھاگے گا وہ. اور فلسطین میں باب لد ایک دروازہ ہے. آج بھی جو لوگ فلسطین گئے ہوئے ہیں انہوں نے اس لد کو، اس گیٹ کو دیکھا ہے. بہت بڑا دروازہ ہے. یہودی نے اس گیٹ کو بنایا ہے اور اس پہ لکھا بھی ہے کچھ، یہ سلامتی کا دروازہ ہے. حالانکہ سلامتی کا نہیں، جہنم کے، وہ جہنم کا دروازہ ہے دجال کے لیے. حضرت عیسیٰ اس کو وہی پوائنٹ پہ قتل کریں گے، خنجر نکالیں گے، اس کو ماریں گے، اور پھر امت کو خنجر دکھائیں گے کہ دیکھو خون میں بھیگا ہوا ہے. تم یقین رکھو کہ دجال کو اللہ پاک نے میرے ذریعے قتل کروا دیا. پھر اس میں تیسری نشانی ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا. اس کی بھی تفصیل ترجمے میں آ جائے گی. اور چوتھی نشانی ہے سورج کا مغرب سے نکلنا. سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس وقت مشرق سے، مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں ڈوبے گا تو وہ پھر قیامت کا آخری دن ہوگا. اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. اور دابۃ الارض بھی نکلے گا، ایک چوپایا جانور زمین سے نکلے گا، لوگوں کی زبان کی طرح لوگوں سے بات کرے گا، ہوگا جانور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی بڑی بڑی علامت ہے. اور امام مہدی بھی ظاہر ہوں گے، چھٹی علامت جس پر میرے اور آپ کا ایمان لانا ضروری ہے. تو اصل دجال کا ذکر ہے. میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں دجال کا ذکر کیا. قرب قیامت کی جو علامت اور نشانیاں بتائی گئی ہے ان میں ایک نشانی دجال کا ظہور بھی ہے. دجال دجل سے ماخوذ ہے. دجل کا معنی دھوکہ دینا، عربی لفظ ہے نا، دھوکہ دینا. گویا دجال لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنی ذات کے متعلق غلط نظریے ان کے دل و دماغ میں جمانے کی کوشش کرے گا. دھوکہ اس کے کام ہی ہوگا دھوکہ دینا، سمجھے. اور پہلے تو وہ شروع میں نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اور اخیر میں خدائی کا دعویٰ کر دے گا. خدائی کا دعویٰ کر دے گا. سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا دعویٰ دنیا میں، سب سے بڑا جھوٹا دعویٰ کیا ہے؟ کہ ایک بندہ ہو کر خدا کا دعویٰ کر دے. جی. اور اس سے پہلے بہت سے چھوٹے چھوٹے دجال ظاہر ہوں گے. بڑا دجال تو جو نکلے گا نکلے گا. اللہ کے رسول فرما رہے اور بھی چھوٹے چھوٹے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے دجال ظاہر ہوں گے. آج بھی ایک دجال پورے ہندوستان میں گھوم رہا ہے. میں آئندہ ہفتے آپ کو بتاؤں گا. ابھی صرف
ورنہ اگر اس کی تفصیل کریں گے تو یہ پوری حدیث کا ترجمہ رہ جائے گا. یہ ٹاپک کئی ہفتے تک چلے گا انشاءاللہ، تفصیل کریں گے. ابھی صرف آپ کو اتنا ہی صرف کہہ دوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فرما رہے چھوٹے چھوٹے دجال ظاہر ہوں گے. آپ کہیں گے چھوٹے چھوٹے دجال؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1400 سال میں کئی دجال چھوٹے چھوٹے ظاہر ہو چکے. سب سے بڑا تو جو اپنے وقت پہ نکلے گا وہ ہے. اور قرب قیامت میں امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کے 7ویں سال یہ بڑا دجال ظاہر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے سلسلے میں سارے نشیب و فراز بتلا دیے، ساری نشانیاں بتلا دی تقریباً. اس خطبے میں آپ نے اپنی آواز کو پست بھی کیا اور بلند بھی کیا. وائز جب واز کرتا ہے کوئی ایسا ٹاپک آتا ہے جس میں اس کی آواز پرجوش ہو جاتی ہے، کبھی پست ہو جاتی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اسی طرح کیا. بعض حضرات ترجمہ فرماتے ہیں کہ دجال کا حال بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقارت بیان فرمائی، یعنی اس کی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں. اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے وہ کانا ہے، کانیاں ہے، کانا اپنی زبان میں کانا، اس میں فلا فلا کمزوریاں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہے، اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہے. اس روایت کے راوی حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ ایسے انداز میں فرمایا گویا ہم نے یہ گمان کر ہی لیا کہ وہ قریب یعنی کھجور کے درختوں کے جھنڈ میں کہیں موجود ہے. کبھی کسی کے بیان کرنے کا اندازہ ایسا ہوتا ہے جس کو سن کر طبیعتوں پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ جو چیز پیش کی جا رہی ہے بیان میں وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی منظر کشی کی. صحابہ فرما رہے کہ ایسا لگا ہمیں کہ جس مسجد میں اللہ کے رسول یہ واز فرما رہے، یہ اللہ کے رسول کا واز ہی تو ہے، بیان ہی تو ہے، عربی میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جو بیان کر دی وہ واز ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا ہم اور آپ ترجمہ کر رہے ہیں. تو آپ نے ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہے. جب وہ بیان ختم ہوا اور پھر شام کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. صحابہ فرماتے کہ ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو صبح کی تقریر کا ہمارے دل و دماغ پر اثر تھا اور سب کے چہروں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ صبح کے بیان سے صحابہ بہت متاثر ہیں. ظاہر ہے اللہ کے رسول نے دجال کا ذکر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اثر بھی ہمارے اندر محسوس کیا. تو پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبح دجال کا تذکرہ فرمایا، اس کے سارے نشیب و فراز سے آگاہ کیا. آپ کے بیان کی وجہ سے ہم ایسا گمان کرنے لگے ہیں کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ ان کی طبیعتیں زیادہ مزمحل ہے، یعنی بہت تھک گئے ہیں صحابہ، ایسا سن کر گھبرا بھی جیسے گئے. مزمحل یعنی پریشان وہ ہے. تو اس گھبراہٹ کو کم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا میرے صحابہ صبح کو تو میں نے بیان کیا اور بالکل صحیح بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بول دے آپ سے زیادہ سچائی کس کی باتوں میں ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے بتلایا اگرچہ دجال خطرے کی چیز ہے لیکن مجھے تمہارے متعلق اور چیزوں کا بھی خطرہ ہے. دجال کے علاوہ دوسری چیزوں کا مجھے تم پر زیادہ اندیشہ ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تم لوگ گھبراؤ مت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غم اور ان کی پریشانی کو ہلکا کرنے کے لیے فرمایا کہ تم اتنا گھبرا گئے، ہے تو گھبرانے کی چیز، لیکن اگر دجال نکل آیا میری موجودگی میں تو تم فکر مت کرو، میں تمہارے درمیان موجود ہوں. نبی جب موجود ہے تو پھر کیا اس وقت کے صحابہ کو غم ہو سکتا ہے؟ تو آج تو موجود نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی اپنی امت کے لیے بھی تسلی بیان فرمائی. آپ نے اس وقت دونوں باتیں کہی. پہلی بات تو کہی کہ دیکھو میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم گھبراؤ مت، اتنا آ گیا تو میں تمہارے اور اس کے درمیان آڑے آ جاؤں گا. پھر فرمایا کہ تم لوگ گھبراؤ مت، اگر دجال نکل آیا اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا تو تمہاری طرف سے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر وہ ایسی حالت میں ظاہر ہوا کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ رہا تو پھر ہر آدمی اپنے طرف سے جواب دہ ہوگا اور میرے بعد اللہ تعالیٰ ان بندوں کا مددگار ہوگا، ہر مسلمان کا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی کچھ اور نشانیاں بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا. اس میں حدیثی میں ہے، آگے ترجمہ آ رہا ہے، بھائی اللہ مددگار ہوگا تو کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو، آپ کے درمیان تو نکلا نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پردہ فرما گئے. اب کبھی بھی نکل سکتا ہے. قیامت کی علامتیں، جب بھی اللہ کا وقت، اس کا جو اللہ پاک نے مقرر کیا نکل جائے گا، تو ہم اور آپ کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تمہاری مددگار ہے، اور آگے آ رہا ہے کہ تم روزانہ سورہ کہف کی 10 آیتیں شروع کی تلاوت کر لینا. ہر نبی نے دجال کو ڈرایا ہے، دجال کے بارے میں لوگوں کو خطرے سے آگاہ کیا ہے، اپنی امت کو. میں بھی تمہیں خطرے سے آگاہ کرتا ہوں، تم سورہ کہف کی پابندی کرنا. جمعہ کے دن پوری سورہ کہف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سب نے اپنی اپنی جماعت کو بتلایا کہ تم سورہ کہف کی پابندی کرو. ہفتے میں ایک دن سورہ کہف، اور روزانہ سورہ کہف کی 10 آیت. جس نے پڑھ لیا اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا. میرے بزرگ عزیزو، اس عمل کی پابندی. اگر کوئی کہے کہ مجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے، قرآن سیکھ لے، وہ اللہ کی زبان سیکھ لے. جب تک نہ سیکھ سکتا ہو تو بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. اگر اس نے سورہ کہف کیسٹ میں بھی سن لیا، مدینہ منورہ کے قاری کی، مکہ مکرمہ کے قاریوں کی جو قرآن پڑھتے حرمین میں، سن لیا ادب سے کہ بھائی مجھے نہیں پڑھنا آتا ہے یا میری تجوید بالکل صحیح نہیں ہے، تو سورہ کہف کے کیسٹ سن لیں. اللہ پاک اس قرآن کے سننے کی برکت سے بھی جس طرح پڑھنے والوں کو بچائے گا، سننے سے بچا لے گا. اپنے حضرت امام سے بات کر لیں، آپ سورہ کہف پڑھ دیجیے. آدھا پارہ ہے مشکل سے، آدھا پارے کے کچھ اور صفحے، 3 پیج. 15ویں پارے کے آدھے پارے کے 1 پیج کے بعد شروع ہو رہی ہے، اور 15واں پارہ جہاں ختم ہو رہا ہے 16ویں پارے کا 3 پیج ہے، 3 ساڑھے 3. کیا مشکل ہے میرے بزرگ عزیز؟ رمضان میں آپ نے کتنے ختم قرآن کیے ماشاءاللہ. آہستہ آہستہ پڑھ لیں. 1 گھنٹے میں تو ختم ہو جائے گی، پون گھنٹے میں ہو جائے گی. نہیں ہوا آخری درجے میں، کسی سے بھی سن لیں. اپنے گھر میں میں قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہوں، میری بیگم پڑھ لیتی ہے، ان سے سن لیں. بیگم نہیں پڑھ پاتی ہے، شوہر سے سن لے، بڑے بچے سے سن لے. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے. کل میرے اور آپ کے اوپر جس پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ حافظ قرآن کا چھوٹا بچہ جس کو ہم اور آپ حقارت سے دیکھ لیتے ہیں، کل جنت کا ویزا لا کے دے گا مجھے اور آپ. اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جنتی کروائے گا جن کے اوپر جہنم کا اسٹیمپ لگ چکا ہے. میرے بزرگ عزیز، قرآن کی عظمت، قرآن کی عظمت کو دل میں بٹھائے، تلاوت کرے. اللہ کے رسول وعدہ فرما رہے کہ میں تو نہیں ہوں تمہارے درمیان، لیکن جس نے سورہ کہف پڑھ لیا اللہ پاک اس کو بھی بچا لے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی کچھ نشانیاں بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا. وہ ایک نوجوان ہوگا جس کے بال بہت زیادہ گھنگریالے ہوں گے، اس کی آنکھ ابھری ہوئی ہوگی، اٹھی ہوئی ہوگی. دجال کی آنکھ کے سلسلے میں 2 لفظ بیان کیے گئے ہیں، ایک طافیہ اور ایک تافیہ. بعض روایت میں ممسوحہ بھی آیا ہے، یعنی مٹی ہوئی. اگر طف ان حمزہ سے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ میں روشنی نہیں ہوگی. گویا اس کی بائیں آنکھ، لیفٹ کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے بازوں کی آنکھ بالکل سپاٹ ہوتی ہے، اس میں ذرا سا معمولی کھڈا ہوتا ہے لیکن اس سے نظر نہیں آئے گا. اور دائیں آنکھ ابھری ہوئی یعنی آگے کو نکلی ہوئی ہوگی جس سے دیکھنے کا کام لے گا. بعض روایتوں میں اس کو ایسے انگور کے خوشے کے دانے سے تشبیہ دی گئی ہے جو انگور کا گچھے سے باہر ابھرا ہوا ہوتا ہے. ویسے تو انگور کے دانے بالکل ترتیب سے ہوتے ہیں لیکن اس میں سے ایک آدھ دانہ آگے نکل آتا ہے. اس طرح اس کی آنکھ ابھری ہوئی ہوگی. ہم اور آپ کے نارمل انسانوں کی کیسی آنکھ ہوتی ویسے نہیں ہوگی. رائٹ سے دکھے گا اس کو لیکن وہ بھی بدھی ابھری ہوئی ہوگی، کیسے باہر آ جاتی آنکھ ویسی ہوگی. اور لیفٹ کی آنکھ سپاٹ ہوگی، وہ کھلے گی، تھوڑی سی کھلے گی. حدیث کے الفاظ ایسے بتلاتے لیکن دکھے گا نہیں اس کو. کانا ہوگا جس کے لیے تو بول رہے اللہ کے رسول، پیشانی پر کافر کافر لکھا ہوگا اس کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو عبد العزہ بن قطن سے زیادہ مشابہ پاتا ہوں.
یہ قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ بنو عبد المطلب کا ایک آدمی تھا جو زمانے جاہلیت میں انتقال کر چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اسی کی شکل اور شباہت کا آدمی تھا۔ تم میں سے جو آدمی اس کو پالے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھ لے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ 10 آیتیں پڑھے تو زیادہ احتیاط کی بات ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دجال سے بھی، دجال کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ لہٰذا حضرت لکھ رہے، حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم، جو اس حدیث کی تشریح کر رہے، جن کی کتاب لے کے میں آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں۔ ہمیشہ عربی نسخہ لے کے بیٹھتا ہوں لیکن ترجمہ مشکل تھا، مجھے بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا آپ کو اردو ہی میں پورا پڑھ کے میں بھی سمجھ لوں اور آپ کو بھی سمجھا دوں۔ حضرت فرما رہے کہ اس کا معمول بنا لینا چاہیے۔ شام اور عراق کے درمیان کے راستے پر وہ ظاہر ہوگا، وہ دائیں بائیں خوب فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، جس وقت وہ ظاہر ہو اس وقت تم ثابت قدم رہنا۔ راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، دجال زمین میں کتنا رہے گا؟ تو ادھم مچائے گا، فساد کرے گا، رہے گا کتنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 دن، اس کی عمر 40 ہی دن ہوگی نکلنے کے بعد، اور اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر لمبا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 سال کے برابر ہوگا تو کیا سورج کی رفتار کو سست کر دیا جائے گا؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دجل اور فریب سے لوگوں کی ایسی نظر بندی کرے گا، لوگوں کو ایسا معلوم ہوگا کہ دن موجود ہے، اور یہ کیفیت ایک زمانے تک رہے گی، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی 37 ڈیز عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، وہ دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، اس میں کیا 1 دن کی نمازیں ہمارے لیے کافی ہو جائے گی؟ بھائی ہے وہ 1 دن، ہے کتنے برابر؟ 1 سال کے برابر۔ تو ہم پورے سال کی نمازیں روزانہ پڑھیں گے یا 1 دن میں ہم 5 ہی نماز پڑھیں گے؟ کیا کریں گے؟ سال میں کتنے دن ہوتے؟ 365، تو 365 دن کی ہر دن کی 5 نمازیں پڑھیں گے یا پھر 1 ہی دن کی؟ کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے اس کا بھی جواب دیا۔ صحابہ نے اس دن ہمارے لیے کیا 1 دن کی نمازیں ہمارے لیے کافی ہو جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 5 نمازیں کافی نہیں ہوگی، بلکہ عام دنوں کی طرح وقت کو شمار کرتے رہنا، یعنی جب فجر کی نماز پڑھتے اس وقت فجر پڑھنا، اس کے بعد جتنے فاصلے سے ظہر پڑھتے اس وقت ظہر پڑھنا، پھر جتنے فاصلے سے عصر پڑھتے ہو عصر پڑھنا، مغرب اور عشاء کا بھی یہی طریقہ رہے گا۔ اسی طرح سال بھر میں جتنی نمازیں پڑھی جاتی ہے اتنی ہی پڑھی جائے گی۔ یہیں سے علماء کا وہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ کچھ ملک ایسے ہیں نا، قطب شمالی اور قطب جنوبی، جہاں پر 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن ہوتا ہے، وہاں کے لیے یہی حساب بنایا جائے گا، ہے نا؟ کون سا، کوئی کسی کو یاد ہے وہ ملک کون سا ہے؟ ناروے، ہاں ناروے۔ تو وہاں پر آج بھی ہے وہ، تو وہاں 6 مہینے کی طرح اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سال کی طرح رہے گا۔ تو وہاں بھی وہ لوگ 6 مہینے میں 1 ہی دن تھوڑی فجر پڑھتے ہیں، جو اس کا وقت جو وقت لگاتے ہیں اسی انداز سے یہاں پر بتا رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا، یعنی اللہ کے رسول نے بتایا دجال کے لیے وہ 1 دن، لیکن ان ممالک کو بھی یہ مسئلہ، ملک کو بھی معلوم پڑ گیا جہاں پر ایسے حالات رہتے ہیں کہ سورج دن بھر 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے۔ ہم نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، زمین میں اس کی تیز رفتاری کیسے ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بادل کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا لگی ہو۔ چنانچہ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، ان کو اپنی خدائی کی دعوت دے گا، وہ لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اس کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ چنانچہ وہ آسمان کو حکم کرے گا تو آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم کرے گی تو زمین غلہ اگا دے گی۔ ان کے چوپائے چرنے کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو ان کی کوہانیں بڑی اونچی ہوگی، یعنی خوب کھا پی کر تازہ ہو گئے ہوئیں گے، ان کے تھن دودھ سے خوب بھرے ہوئے ہوئیں گے، ان کی کوکھیں بڑی لمبی ہوگی، مطلب یہ ہے کہ ان کے جانور تر و تازہ ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، ان کو بھی اپنی خدائی کی دعوت دے گا، وہ لوگ اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ جب وہ واپس لوٹے گا تو وہ سب لوگ قحط زدہ ہو جائیں گے، ان کے پاس مال میں سے کوئی چیز نہ رہے گی، نہ چوپائے نہ ساز و سامان، سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ ایک آدمی کو بلائے گا جو جوانی سے بھرپور ہوگا، اس پر تلوار کا ایک وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، دونوں ٹکڑے دور جا گریں گے، پھر جو جس کے 2 ٹکڑے کیے تھے اس کو پکارے گا تو وہ زندہ ہو کر اس کے پاس آئے گا، اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا۔ بعض حضرات فرماتے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، دوسری روایتوں میں اس کی تصریح موجود ہے، اور بعض کہتے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا۔ لوگ کہیں گے وہاں مت جاؤ، وہ ان سے کہے گا کہ تمہارے بادشاہ دجال کہاں ہے؟ پھر یہ دجال کے لیے غلط الفاظ استعمال کریں گے،
تو ان کا محافظ دستہ کہے گا کہ ہمارے آقا کے متعلق غلط بات بولتا ہے، اس کو قتل کر دو۔ وہ دستہ مارنا چاہے گا، وہ لشکر مارنا چاہے گا، تو دوسرے یہ کہیں گے ہمارے آقا نے کہا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کسی کو مت مارنا۔ وہ ان کو وہاں لے جائیں گے اور دجال کے سامنے پیش کریں گے، تو یہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جس کی ہمارے نبی نے خبر دی ہے۔ دجال اسی طرح کا فتنہ پھیلاتا پھر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے بھیجیں گے۔ وہ دمشق کے شرقی جانب کے سفید مینارے پر زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے سر کو جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اور جب اپنے سر کو سیدھا کریں گے تو سر سے سفید چاندی کی طرح صاف و شفاف موتی جیسے پانی کے قطرے آپ کے چہرے سے لڑکیں گے، جیسے کوئی آدمی غسل کر کے نکلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی سانس میں اللہ تعالیٰ ایسی تاثیر رکھ دے گا جس کافر تک اس کی سانس پہنچے گی وہ مر جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ کی سانس اتنی دور تک جائے گی جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ دجال کو تلاش کریں گے۔ دراصل اسی کو تو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتارا ہوگا۔ دجال حضرت مہدی کے ظہور کے 7 سال بعد ظاہر ہوگا۔ ایک جگہ پر عصر کی نماز کے لیے اقامت کہی جاری ہوگی، دوسری حدیث میں فجر کی نماز ہے جو میں نے فجر کہا، دونوں حدیث ہیں۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ اتریں گے، حضرت مہدی ان کو امامت کی پیشکش کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے نہیں، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ وہ نماز حضرت مہدی کے پیچھے پڑھیں گے۔ باب لد بیت المقدس کے قریب آج بھی ایک شہر ہے فلسطین میں۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا سفر نامہ بھی آیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا وہاں سے گزر ہوا تو ہمارے رہبر نے کہا کہ یہاں یہودیوں نے ایک تختی لگا رکھی ہے جس پر انہوں نے لکھا ہے سلامتی کا بادشاہ۔ یہاں ظاہر ہوگا یہودی بھی دجال کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، وہ اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ موجودہ اسرائیل کی حکومت نے دجال کے قیام کے واسطے ایک محل بھی بنا رکھا ہے، اور دجال یہودی خاندان سے ہوگا۔ خیر، حضرت عیسیٰ اس کو قتل کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کو قتل نہ بھی کرے تب بھی وہ آپ کی سانس سے ایسا پگھلے گا جیسے نمک میں پانی پگھلتا ہے، اور پھر قتل کریں گے، اس کا خون نیزے پر لگا کر لوگوں کو بتلائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھا تھا۔ پھر اسی حال میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی طرف وہی بھیجیں گے کہ میں نے ایسے بندوں کو نکالا ہے جن کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں، یاجوج ماجوج۔ آپ میرے ایمان والے بندوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پہ چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو زمین پہ بھیجیں گے۔ وہ اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے، ایسا معلوم ہوگا کہ ہر اونچی جگہ سے پھسل رہے ہو۔ یاجوج ماجوج کے لشکر کا شروع دستہ بحیرہ تبریہ پر سے گزرے گا۔ تبریہ ایک سمندر ہے، اس سمندر میں جتنا پانی ہوگا سب پی جائیں گے۔ اسی لشکر کے اخیر والے جب وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ یہاں کسی زمانے میں پانی رہا ہوگا، حالانکہ انہی کے لشکر کے شروع کا حصہ سب پی لیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ان کے رفقا بالکل بند اور محصور ہو کر رہ جائیں گے۔ کھانے پینے کی اتنی قلت ہوگی کہ بیل کی ایک سری ان کو اتنی مہنگے ملے گی جیسے آج 100 دینار کے بدلے میں ملے۔ اتنی تکلیفوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ، ان کے رفقا، ان کا فوجی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کریں گے۔ ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دیں گے، سب کے سب وہ مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ جو کوہ طور پر ایمان والوں کو لے کر قید ہو گئے تھے وہاں سے نیچے اتریں گے تو زمین کی ایک بالش کی بھی جگہ ایسی نہیں پائیں گے جہاں یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو نہ ہو، چونکہ مرے ہوں گے نا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، گریہ وازاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، ایسی جگہ ڈال دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اس طرح پوری زمین سے ان کی لاشیں ہٹا دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش بھیجیں گے تو کوئی کچا یا پکا مکان باقی نہ رہے گا جو اس سے محفوظ رہے۔ 40 دن تک بارش برسے گی، اس کا پانی ہر مکان کے اندر تک پہنچ جائے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر بالکل صاف کر دے گی، یہاں تک کہ زمین آئینے کی طرح ہو جائے گی۔ اس کے بعد زمین سے کہا جائے گا اپنے پھلوں کو اگا، اپنی برکت کو لٹا۔ چنانچہ اس وقت جو پھل ہوں گے ان کا یہ حال ہوگا کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک بڑی جماعت کھا کر پیٹ بھر لے گی۔ اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے نیچے کئی لوگ سائے میں بیٹھ سکیں گے۔ دودھ والے جانوروں میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ والی ایک اٹھنی کئی انسانوں کی جماعتوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ دودھ دینے والی ایک گائے پورے خاندان کو کافی ہو جائے گی۔ دودھ دینے والی ایک بکری ایک پورے گھرانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لوگ اس طرح خوشحال ہوں گے
کئی سال اس طرح گزریں گے کہ کسی کے دل میں کسی کے متعلق کوئی کینہ بھی نہیں ہوگا، سب کے دل ایک دوسرے کی طرف سے پاک صاف ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجیں گے جو ایمان والوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی تو ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اس کے بعد روئے زمین پر بدترین لوگ رہ جائیں گے جو ایسے بے حیا ہوں گے جیسے گدھے، کہ وہ جس طرح لوگوں کے سامنے آپس میں جفتی کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی لوگوں کے سامنے زنا کریں گے۔ بس اللہ پاک کی قیامت انہی گندے لوگوں پر قائم ہو جائے گی۔ اللہ پاک جو نشانی بتلائی ہے، اللہ پاک دجال کے فتنے سے میرے اور آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جو دجال سے بچنے کی تدبیریں بتائی گئی ہیں اللہ پاک اس کو سورہ کہف کی روزانہ 10 آیت اور ہفتے میں 1 دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ کے رسول نے دعا بھی بتلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ پھر آگے فرمایا ومن المسیح الدجال، اے اللہ فتنوں سے بھی بچا اور دجال کے فتنے سے بچا۔ اس کے لیے دعا بھی کرے، عربی نہیں آتی اردو میں دعا کرے، اللہ پاک ہر زبان کو سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر میں معافی چاہتا ہوں، ترجمہ ادھورا رہ گیا اس لیے وقت بڑھ گیا، ورنہ میں نے 2:15 بجے ختم کرنے سوچا تھا، آپ مجھے تھوڑا سا معاف کر دیں، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔